ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 91ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی 85ویں آیت کی ہم تصویر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت کا اردو ترجمہ ہے، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کل 40 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے۔ ہم ان الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو۔ ثم انتم، اس کے معنی آتے ہیں پھر تم، ہؤلاء وہ لوگ، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق، منکم اپنے سے، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے۔ اثم کی تعریف حدیث شریف میں اس طرح آتی ہے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ گناہ وہ ہے جو چیز تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس پر لوگوں کو مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔ گویا کہ اثم وہ گناہ ہے جس سے کوئی شخص دل سے گنہگار ہوتا ہے، اور عدوان کا مطلب دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے مزید اپنے سر گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اس طرح ظاہر و باطن دونوں طرح سے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آگے ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے جاتے ہو؟ جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے، ایسا نہیں۔
وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، وسارا کے معنی آتے ہیں قیدی، تفادہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وہو محرم حالانکہ حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعضی بعض حصہ، الکتاب کتاب، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعضی بعض حصہ، فما جزاء سو کیا سزا، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی، فی میں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب، وما اور نہیں، اللہ بغافلین بے خبر، اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین گرامی، حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسلام سے قبل ان کے آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے یعنی ساتھی تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف یا ساتھی تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں یعنی ساتھیوں اور دوستوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے، انہیں جلاوطن کر دیتے۔ حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کو مارتے بھی تھے جو سامنے کے قبیلے کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو جن لوگوں کو قیدی بنا لیتے ان کو چھڑا بھی لیتے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ کھلم کھلا ارتکاب کیا، اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کیا۔ حالانکہ اگر وہ پہلے 3 امور کا لحاظ رکھتے، یعنی قتل اور غارت گری سے باز رہتے، دوسروں کو جلاوطن نہ کرتے، ظلم و ستم سے رک جاتے، تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تفسیر البیان میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تفسیر عثمانی میں لکھا گیا ہے مدینے میں 2 فریق یعنی یہودیوں کے تھے، ایک بنی قریظہ اور دوسرے بنی نذیر۔ یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے، اور مشرکوں کے بھی مدینے میں 2 فرقے تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج۔ یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے۔ بنی قریظہ تو اوس کے موافق ہوئے اور بنی نذیر نے خزرج سے دوستی کر لی۔ لڑائی میں ہر کوئی اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا۔ جب ایک دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلاوطن کرتے، ان کے گھر ڈھاتے، اور کوئی قید ہو کر پکڑا جاتا تو سب مل جل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑاتے۔ یعنی اپنی قوم غیر کے ہاتھ میں پھنستی تو چھڑانے کو مستعد، اور خود ان کے ستائے اور گلا کاٹنے تک کو موجود۔ اور خدا کے حکم پر چلتے ہو تو دونوں جگہ پر چلو، ایسا کیوں کہ بعض احکام کو مانے اور بعض کا انکار کرے۔ اس لیے ایمان کا تجزیہ تو ممکن نہیں، تو اب بعض احکام کا انکار کرنے والا بھی کافر مطلق ہوگا۔ صرف بعض احکام پر ایمان لانے سے کچھ بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تو مطابقت کرے، اور جو حکم کی اس کی طبیعت یا عادت یا غرض کے خلاف ہو اس کے قبول میں قصور کرے یعنی نہیں مانے، تو بعض احکام کی مطابقت اس کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔ اور آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے، بعض چیزوں کو قبول کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی بڑا تشدد اپناتا ہے۔ تفسیر کنز الایمان میں یہ تفسیر ہم کو ملتی ہے ناظرین کہ توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر کے چھڑا لیں، فدیہ دے کر کے آزاد کرا لیں۔ تو ناظرین یہ حالات تھے بنی اسرائیل کے، اسی کے لیے یہ جو ہے پوری آیت نازل کی گئی کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ بہرکیف ناظرین، مندرجہ بالا یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے عبرت و موعظت کا عظیم پیغام رکھتی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے ہم 2-4 قدم آگے ہی بڑھ چکے ہیں،
وہ تو پھر بھی کتاب تورات کے بعض حصوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے تھے، تو اس پر ان کا انجام اچھا نہ ہو، لیکن یہاں پر سرے سے کتاب یعنی قرآن حکیم کا انکار ہی انکار ہے، اگرچہ زبان سے نہ صحیح مگر عمل سے تو آشکار ہو رہے ہیں۔ ہم قعر مذلت میں گر چکے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل نے احکام الہی کی خلاف ورزی سے نقصان اٹھایا تو کیا ہمارا طرز عمل ہمیں کامیاب بنا دے گا؟ یہ اہم ترین سوال ہے کہ کسی نے کہا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہو، ایسے بھی ستایا جاتا۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ